بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتح مکہ۔ اسلام اور کفر، حق و باطل کے درمیان معرکہ رائے تو ازل و اول سے جاری ہے۔ چنانچہ عہد رسالت میں بھی مکہ کی 13 سالہ زندگی اس معرکہ رائے سے خالی نہیں رہی، لیکن اس دور کے معرکوں کی نوعیت دوسری تھی۔ اس وقت تک مسلمانوں کو نہ تو وہ شان و شوکت قوت حاصل تھی جس کی بنا پر وہ کفار کے مقابلے میں صرف جنگ آراستہ کرتے، اور نہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو جنگ اعلان ملا تھا، لہذا مسلمان بلا مزاحمت سے کام لیتے رہے۔ پھر جب احکام خداوندی کے مطابق ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے تو پہلا سال دیگر انتظامیات میں گزرا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان جنگ عطا ہوا تو مسلمانوں نے مدافعت کے لیے تیاریاں شروع کر دیں۔ اس کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوات فرمائے اور متعدد سرمایہ مرتب کیے۔ یہ سب جد و جہد اپنی طاقت میں اضافے کے لیے تھی۔ بعض غزوہ یا سرمایہ کا مقصد قبائل عرب کے ساتھ حلیفی کے تعلقات پیدا کرنا تھا، بعض کا مقصد دشمن کی تیاریوں اور ان کے عزائم کے بارے میں معلومات مہم جوئی پہنچانا تھا، اور بعض سے دشمن پر یہ اثر قائم کرنا تھا کہ اب مسلمان اس قابل ہو گئے ہیں کہ وہ کفار کی سختیوں کو قوت سے مقابلہ کر سکتے ہیں، لہٰذا اگر کفار آئندہ مسلمانوں کے خلاف کوئی قدم اٹھائیں تو وہ سوچ سمجھ کر ایسا کریں۔ ان تدبیر کا یہ اثر ہوا کہ دشمن دین کا وہ زور تو باقی نہ رہا کہ جب چاہا مسلمانوں کے خلاف محض جنگ کھول دیا۔ ہم اس خیال سے کہ ابتدا ہی میں اگر ان کی طاقت کو نہ توڑ دیا گیا تو پھر ان سے مقابلہ دشوار ہو جائے گا۔ انہوں نے قوت استعمال کرنے سے کلی طور پر اجتناب بھی نہیں کیا، نتیجتاً کئی مرتبہ فتحات، فتنات کی کئی مرتبہ قتال کی۔ دراصل کے ان معرکوں میں سب سے پہلا معرکہ، اہم معرکہ، بدر کا تھا۔ دنیا میں بڑی بڑی جنگوں کو سامنے رکھا جائے تو یہ معرکہ بہت معمولی نظر آئے گا۔ ایک طرف 950 کا لشکر اور دوسری جانب مدافعت کے لیے 313 مجاہدین جن کے پاس نہ سواریاں اور نہ مناسب جنگی سامان۔ جنگ ہوئی اور ایک دن میں نپٹ گئی۔ جنگ کی تعداد بھی محض 70 تھی، اور امتداد کی روشنی میں دیکھا جائے تو یہ ایک مقامی کسی معمولی سی لڑائی معلوم ہوگی، لیکن نتائج اور اثرات کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کی دنیا کی فیصلہ کن جنگوں میں شمار کرنا پڑے گا۔ دور رسالت کا دوسرا اہم معرکہ خیبر کا تھا۔ اس سے جزیرہ نمایاں عرب کے یہودیوں کا زدر بالکل ٹوٹ گیا۔ اس کے بعد فتح مکہ ایک عظیم معرکہ ثابت ہوا، اس لیے کہ عرب کے دوسرے قبائل جو قریش مکہ پر نظر جمائے ہوئے تھے، مسلمانوں کی اس کامیابی کو دیکھ کر مخالفت کا خیال چھوڑ بیٹھے اور نہایت تیزی سے حلقۂ بگوش اسلام ہو گئے۔ ان سب معرکوں میں سب سے بڑا معرکہ فتح مکہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے خاص صحابہ سے جنگ مکہ کے متعلق مشورہ لینا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل کو حکم دیا کہ وہ جنگ کی خبر کو ہر شخص سے پوشیدہ رکھیں، خواہ وہ کوئی بھی ہو، اور مورخین کے کہتے ہیں کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو حکم دیا کہ وہ آپ کا سامان تیار کرے، مگر اس بات کو مخفی رکھے۔ حضرت ابو بکر اپنی بیٹی حضرت عائشہ کے پاس آئے۔ اس وقت وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گندم، ستو، آٹا اور کھجوریں تیار کر رہی تھیں۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا، عائشہ، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کا ارادہ کر لیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا، مجھے کچھ پتہ نہیں۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا، اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ارادہ کر لیا ہے تو ہمیں بتائیے، ہم بھی تیاری کر لیں۔ حضرت عائشہ نے جواب دیا، مجھے کچھ پتہ نہیں۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق نے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کرنا چاہتے ہیں؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا خاموش رہے۔ پھر حضرت ابو بکر نے پوچھا، شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل نجد سے جنگ کرنا چاہتے ہیں؟ اس پر بھی حضرت عائشہ نے خاموشی اختیار کی۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق نے کہا، شاید آپ قریش سے جنگ کرنا چاہتے ہیں؟ پھر بھی حضرت عائشہ خاموش رہیں اور آپ پر یہ باتیں گراں گزریں، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے۔ حضرت ابو بکر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر کا ارادہ کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا، ہاں۔ حضرت ابو بکر نے کہا، کیا میں بھی تیار کروں؟ حضرت ابو بکر نے کہا، کیا میں بھی تیاری کروں؟ فرمایا، ہاں۔ حضرت ابو بکر نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ فرمایا، قریش کے پاس۔ اے ابو بکر، اس بات کو پوشیدہ رکھنا۔ حضرت ابو بکر نے کہا، کیا ہمارے اور ان کے درمیان مدتیں مقرر نہیں؟ فرمایا، انہوں نے خیانت اور عہد شکنی کی ہے اور میں ان سے جنگ کرنے والا ہوں۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے فرمایا، جو باتیں میں نے آپ سے کہی ہیں انہیں افشا نہیں کرنا، جبکہ بعض نے یہ گمان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شامیوں سے جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ بعض رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حاطب بن ابی ملتع سے تحقیق کرنا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حاطب بن ابی
ملبطہ سے جواب طلبی اور اس خط کی تحقیق کرنے کے لیے بلایا جو اس نے قریش کو لکھا تھا، اور حضرت علی اور زبیر نے جسے سارا نامی جاسوسہ سے پکڑا تھا۔ جب حاتم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہوا تو آپ نے حاتم کا وہ خط نکال کر اس سے پوچھا، کیا آپ اس خط کو پہچانتے ہیں؟ تو اس نے انکار نہ کیا۔ ہاں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، تجھے اس بات پر کس نے آمادہ کیا؟ تو اس نے جواب دیا، خدا کی قسم، میں اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والا ہوں، مجھے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، لیکن میں ایک ایسا آدمی ہوں کہ قوم یعنی قریش مکہ میں میرا کوئی اصل اور خاندان نہیں ہے، اور ان کے درمیان میرے اہل اور بچے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو مہاجرین ہیں ان کے ہاں رشتہ دار ہیں جو مکہ میں ان کے اموال اور اہل کی حفاظت کرتے ہیں، اور میرے کوئی رشتہ دار نہیں ہیں۔ قوم نے چاہا کہ میں ان پر احسان کر دوں تاکہ اپنے اہل کو بچا لوں۔ میں نے اسلام کے بعد کفر نہیں کیا، اور مجھے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی جنگ مسلط کرنے والا ہے، پھر خط انہیں کچھ فائدہ نہیں دے سکتا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس معاملے کو ختم کرنے کا حکم دینا اور حاتم کو معاف کر دینا۔ حضرت عمر بھی بوقت تحقیق حاضر تھے۔ انہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ کے اس کو مارنے کا مطالبہ کیا، یا رسول اللہ مجھے چھوڑیں، اس کی گردن مار دو کیونکہ اس نے منافقت کی ہے۔ مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کی تجویز کے متفق نہ ہوئے بلکہ حاتم سے عفو درگزر کیا، کیونکہ اسلام کی طرف سبقت کرنے والا اور اس کا دفاع کرنے میں اس نے عظیم کارنامے انجام دیے تھے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کو ختم کرنے کا حکم دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاتم کو معاف فرما کر تحقیق کو انتہا تک پہنچاتے ہوئے فرمایا، اس نے تم سے سچ کہا ہے، اس کے متعلق اچھی باتیں کرو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روسے سخن حضرت عمر کی طرف کیا اور حاتم کی معافی کی تاکید کی، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر میں حاضر تھا۔ ارشاد فرمایا، اور اس اے عمر تجھے کون بتائے، اللہ نے بدر کے روز اصحاب بدر پر مطلع ہو کر کہا تھا، جو چاہو کہ وہی نے تمہیں بخش دیا ہے۔ اور حاتم بن ابی ملبطہ کے واقعے کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمایا، اے مومنو، میرے اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، تم ان کو پیام محبت دیتے ہو۔ اس آیات میں حاتم بن ابی ملبطہ کے ایمان کی شہادت و تاکید پائی جاتی تھی، کیونکہ یہ تنبیہ خصوصاً اس کے لیے ہے اور عموماً مومنین کے لیے، اس لیے کہ حاتم ہی نے انہیں یہ خط لکھ کر پیام محبت دیا تھا۔ مکہ پر حملے کے منصوبے کی افواہ پر استمرار۔ حاتم بن ابی ملبطہ کی جاسوس سارہ سے اس خط کی واپسی کے بعد جو اس نے قریش کو لکھا تھا، افواج کے منصوبے پر معمول کے مطابق عمل ہوتا رہا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیع جنگی 40 قریش سے مخفی رہے، یہاں تک کہ آپ اپنی فوج کے ساتھ مکہ کے قریب جا پہنچ گئے۔ اس طرح عام صحابہ اور افواج کی بڑی تعداد کو جو 10,000 جان باز پر مشتمل تھی، یقینی طور پر پتہ نہ چلا کہ آپ ان کو کہاں لیے جا رہے ہیں اور ان کے ساتھ کس پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ جنگی کارروائیوں میں رسوائے شذ و نظر ہمیشہ ہی سے کام لینا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا۔ یہ اسکیم دشمن پر کامیابی حاصل کرنے کی اہم مثال میں سے ہے۔ بعض قبائل کے لیڈروں خصوصاً عرب نے ان جہبت کے متعلق جس کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانا چاہتے تھے معلوم کرنا چاہا، وہ پوچھتے تو انہیں تسلی بخش جواب نہ ملتا۔ بغیر تیاری کے فوج کا نکلنا۔ اکثر مورخین نے اسی بات کو ترجیح دی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فوج کے ساتھ مدینہ سے بغیر کسی تیاری کے نکلے۔ آپ نے قدید پہنچ کر، جو آپ کے خلیف خزاں کا مقام ہے، فوج کے دستے ترتیب دیے اور ان کے سالاروں کو جھنڈے تقسیم کیے، اس لیے کہ قدید ہی میں فوج کی تعداد مکمل ہوئی۔ جہاں بنو سلیم 1000 شہ سواروں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے، جن کی قیادت ان کا سردار عباس بن سلمی کر رہا تھا۔ آخری بدو فوج تھی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج کے ساتھ ملی، اس وقت آ کر شامل ہوئی جب آپ مکہ کے رستے پر تھے۔ فوجِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر اول دستہ، اگرچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی فوج کے ساتھ مدینہ سے بغیر کسی تیاری کے مارچ کیا تھا، کیونکہ اکثر قبائل جن کے پاس سے آپ کو گزرنا تھا، مثلاً غفار، خزرہ اور سلیم وغیرہ، مسلمان ہو چکے تھے۔ آپ نے 2 شاہ سواروں کو منتخب کیا اور انہیں حکم دیا کہ وہ آپ کے آگے آگے چل کر حالات کا جائزہ لیں۔ اس ہر اول دستے کی قیادت حضرت زبیر کو سونپی، جو مسلسل فوج کے آگے آگے چلتے رہتے، یہاں تک کہ مکہ میں داخل ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 مسلمان گھوڑوں اور اونٹوں پر سوار ہو کر نکلے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
لشکر کے آگے زبیر کو 200 مسلمانوں کے ساتھ روانہ کیا تھا۔ مدینہ سے مارچ کرنے کے بعد غطفان کے سردار کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملنا۔ عیانہ بن حصن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیچر دشمنوں میں سے تھا اور وہ غطفان کے عظیم قبیلے کا سردار تھا۔ اس نے مسلمان اور اسلام کے خلاف لڑی جانے والی جنگوں میں اپنے قبیلے کی قیادت کی۔ احزاب اور خیبر کے معرکہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس نے یہود کی مدد کے لیے قبائلی کی قیادت کی اور کئی بار مدینے پر حملے کرنے کی کوشش کی۔ جب اسلامی فوج نے اس کی قوم غطفان کا کانٹا نکال دیا تو عیینہ مسلمان ہو گیا۔ ہاں جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیچی غزوہ قریش میں مشارکت کے لیے پروس کے قبائل میں بھجوائے تو غطفان کے قبائل میں سے سوائے اشجع کے چھوٹے سے قبیلے کے اور کوئی قبیلہ شامل نہ ہوا۔ اس میں نعیم بن مسعود اور عقل بن سنان جیسے لوگ موجود تھے جن کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اشجع کے قبیلے کو اکٹھا کرنے کے لیے بھجوایا تھا۔ عیانہ کو جب پتہ چلا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے مسلمان کو اکٹھا کر رہے ہیں تو وہ اپنے علاقے سے تمام فوج نبوی میں شامل ہونے کے لیے چل پڑا۔ وہ مدینہ آیا تو اسے پتہ چلا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فوج کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہو چکے ہیں تو اس نے جلدی سے مختصر راستے کو اختیار کیا۔ وادی ارج میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملا، حالانکہ آپ ابھی وہاں نہیں پہنچے تھے۔ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو آپ نے غطفان کے ایک دستے کے ساتھ عیینہ کو اپنے منتظر پایا۔ عیینہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، یا رسول اللہ، مجھے آپ سے خرج کی اطلاع ملی تو میں نے آنے میں جلدی کی اور یہ بھی خیال نہ کیا کہ اپنی قوم کو جمع کر لوں، جس سے ہماری فوج بہت زیادہ ہو جاتی۔ غطفان کی خرابی فوج بڑی خوفناک تھی جس کی 10,000 تعداد تھی، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر قبائل کی طرح اسے اکٹھا ہونے کو نہیں کہا۔ پھر عیینہ کہنے لگا، میں جنگ کی تیاریوں کو نہیں دیکھ رہا، نہ ہی جھنڈے نظر آ رہے ہیں۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنا چاہتے ہیں؟ میں احراموں کی تیاری بھی نہیں دیکھ رہا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ارادہ کہاں جانے کا ہے؟ فرمایا، جہاں اللہ چاہے گا۔ عیینہ ایک جڈ اور کم عقل بدو تھا مگر ایک ممتاز جنگ باز بھی تھا۔ اس کی کمینیت احمق متاع تھی جو کہ وہ اپنی قوم کا بڑا سردار تھا، اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی مصاحبت میں رکھا اور اس کو اپنی جنگی بورڈ میں بھی شامل کیا، کیونکہ آپ کی حکیمانہ سیاست یہ بات بھی شامل تھی کہ اس قسم کے سرداروں کو جو اپنی قوم کے متاع ہیں اکٹھا کیا جائے، اس لیے کہ اس کی قسم کے لوگوں کا مل جانا اسلام کی قوت کا باعث ہو۔ اقرع بن حابس کا فوج کے ساتھ شامل ہونا۔ اسی طرح اقرع بن حابس تمیمی بھی اپنی قوم کے عظیم سردار تھے۔ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ سے چل پڑنے کے بعد اپنے 10 ساتھیوں کے ساتھ آ کر آپ کے ساتھ شامل ہوئے۔ جن قبائل سے لوگوں کو جمع ہونے کے لیے اپیل کی گئی تھی ان میں بنی تمیم شامل نہ تھے، جس سے پتہ چلتا تھا کہ بنی تمیم کلی طور پر سوائے سال وفات کے اسلام میں داخل نہیں ہوئے۔ دشمنی ابو سفیان ابن الحارث کا قصہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فوج کے ساتھ مسلسل چلتے رہے۔ آپ نے ہر اول دستوں اور جاسوسوں یونٹوں جو مقدمہ میں پھیلی ہوئی تھیں کے آدمیوں کو حکم دیا ہوا تھا کہ رستے میں انہیں جو بھی غیر مسلم ملے اسے پکڑ لیں۔ اس منصوبے کے عین مطابق تھا جس کا آپ نے چلتے وقت فیصلہ کیا تھا، یعنی قریش کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کسی قسم کی خبر نہ مل سکے۔ آپ اپنے صحابہ کے ساتھ مارچ کر رہے تھے تاکہ آپ انہیں اچانک آ کر اپنی گرفت میں لے لیں۔ ابو سفیان ابن الحارث بن ابی طالب آپ کا غمزاد اور حلیمہ سعدیہ سے رضاعی بھائی تھا۔ آپ سے شدید عداوت رکھتا تھا، شاعر بھی تھا اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کی ہجوم کرتا تھا۔ 20 سال مسلسل آپ کی عداوت پر قائم رہا۔ اس سے پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو اس حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر شدید عداوت کی کہ کسی شخص میں اس قسم کی دعوت کی شال نہیں ملتی۔ یہ ابو لہب کی طرح تھا۔ جب قریش نے مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محاصرہ کیا ہوا تھا، یہ شیب میں بنی ہاشم کے ساتھ داخل ہوا جایا کرتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت اذیتیں دیتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قریش کا جو معرکہ بھی ہوا اس میں یہ پیچھے نہیں رہا۔ یہ وہی ابو سفیان ہے جس نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کی دعوت اسلام دے رہے تھے کہا تھا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر اس وقت تک ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ آسمان پر نہ چڑھ جائیں یا آپ کے لیے سونے کا گھر ہو اور آپ ہمارے لیے نہریں نکال دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے شدید کفر کے بارے میں یہ آیات نازل فرمائیں، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک آپ ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ نہ جاری کر دیں یا خاص آپ کے لیے کھجور انگور کا کوئی باغ نہ ہو۔ پھر اس باغ کے بیچ بیچ میں
بہت سی نہریں آپ کے لیے جاری کر دیں، یا جیسا کہ آپ کہا کرتے ہیں کہ آپ آسمان کے ٹکڑے ہم پر ہرگز نہ گرا دیں، یا آپ اللہ کو اور فرشتوں کو سامنے نہ کھڑا کر دیں، یا آپ کے پاس کوئی سونے کا بنا ہوا گھر نہ ہو، یا آپ آسمان پر نہ چڑھ جائیں اور ہم کو آپ کے چڑھنے کا بھی کبھی یقین نہ کریں۔ ابو سفیان بن الحارث کے دل میں اسلام کیسے داخل ہوا؟ جب ابو سفیان بن الحارث نے ہرقل قیصر روم سے پناہ طلب کی اور قیصر سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض باتیں سنی تو اسلام اس کے دل میں داخل ہو گیا اور اس نے فیصلہ کیا کہ مکہ واپس جا کر اپنے اسلام کا اعلان کرے۔ ابو سفیان خود بیان کرتا ہے، جب وہ مکہ سے بھاگ کر قیصر کے پاس گیا، ابھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے مارچ نہیں کیا تھا، تو قیصر نے اس سے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے اسے بتایا، وہ ابو سفیان ہے، ابو سفیان بن الحارث ابن طالب ہے۔ تو شاہ روم نے اسے کہا، اگر تو سچ کہہ رہا ہے تو محمد بن عبداللہ کا چاچا زاد بھائی ہے۔ میں نے جواب دیا، ہاں، میں اس کا چاچا زاد بھائی ہوں۔ ابو سفیان کہتا ہے، میں نے اپنے دل میں کہا، میں اپنے آپ کو شاہ روم کے پاس دیکھ رہا ہوں اور میں اسلام سے بھاگ کر آیا ہوں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا میں پہچانا ہی نہیں چاہتا۔ بس اس بات نے مجھے اسلام میں داخل کر دیا اور مجھے معلوم ہو گیا کہ میں شرک میں باطل پر تھا، لیکن ہم ایسے لوگوں کے ساتھ تھے جو بڑے عقل مند اور فاضل تھے۔ لوگ ان کی عقل اور رائے پر زندگی بسر کرتے تھے اور جس راستے پر وہ چلتے تھے ہم بھی اسی راستے پر چلتے تھے، اور جب صاحبان شرف اور عمر لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اجتناب کرتے تو اپنے محبوبوں کی مدد کرتے اور اپنے آبا کے لیے غصے ہوتے تو ہم ان کی پیروی کرتے۔ مورخین کہتے ہیں کہ پھر ابو سفیان روم کے علاقے سے واپس مکہ آ گیا اور اسے پتہ چلا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خون کو مباح کیا ہوا ہے۔ اس کے باوجود اس نے آپ سے ملنے کا مصمم ارادہ کر لیا تاکہ آپ سے عام معافی نامہ حاصل کر لے، کیونکہ اس نے اسلام میں داخل ہونے کا فیصلہ کیا ہوا تھا۔ عبداللہ بن امیہ ابو سفیان بن حارث کا دوست تھا، وہ ابھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا شدید عداوت رکھتا تھا۔ ان دونوں نے متفقہ فیصلہ کیا کہ وہ دونوں اکٹھے موقع پر جا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضر ہو جائیں گے، شاید آپ دونوں کو معاف کر دیں۔ اس سے ارادے کو پورا کرنے کے لیے ابو سفیان حارث اور عبداللہ بن امیہ مدینہ کی جانب نکلے۔ ابو سفیان قتل کے خوف سے بیس بدلے ہوئے تھا، کیونکہ یہ ان لوگوں میں شامل تھا جن کے خون کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مباح قرار دیا تھا۔ یہ دونوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عنقاب میں ملے۔ ابو سفیان خود یہ قصہ بیان کرتا ہے کہ میں اور عبداللہ بن ابو امیہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے، ہم نے ظاہر ہونے کی اجازت طلب کی تو آپ نے اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ آپ کی زوجہ حضرت ام سلمہ نے آپ سے عرض کیا، یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سالہ اور پھوپھی زادہ ہے اور دوسرا عمزادہ اور زائی بھائی ہے، اور دونوں مسلمان ہونے کے لیے آئے ہیں، یہ دونوں آپ کے لیے دوسرے لوگوں سے زیادہ برے نہ ہوں گے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ان دونوں کی ضرورت نہیں، یہی میرا بھائی مکہ میں میرا قاتل تھا، یہ مجھ پر اس وقت تک ایمان لانے کا روادار نہ تھا جب تک میں آسمان پر نہ چڑھ جاؤں۔ حضرت ام سلمہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی قوم میں سے ہیں، اس نے باتیں کی ہیں تو سب قریش نے بھی باتیں کی ہیں۔ اس کی بات کے متعلق قرآن نازل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی بائی بڑے مجرموں کو معاف کر دیا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام زادہ اور قرابت دار ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عفو کا زیادہ حقدار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری حقیقت عزت کی ہے، یعنی مجھے گالیاں دی ہیں اور میرے ہجو کی ہے۔ ابو سفیان شاعر تھا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو کیا کرتا تھا اور لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف وگلاتا تھا۔ جب ان دونوں کو یہ خبر ملی تو ابو سفیان نے، جس کا بیٹا بھی اس کے ساتھ تھا، کہا، خدا کی قسم، یا تو مجھے قبول کریں گے یا میں اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر زمین میں پھرتا رہوں گا یہاں تک کہ بھوک اور پیاس سے مر جاؤں، اور یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ علیم اور معزز ہیں، پھر آپ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ بھی ہے۔ جب رسول کریم علیہ وسلم اس کی یہ بات پہنچی تو آپ علیہ وسلم کا دل بڑھ آیا اور عبداللہ بن امیہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رحم کی درخواست کرتے ہوئے کہا، میں آپ علیہ وسلم کے پاس آپ علیہ وسلم کی تصدیق کے لیے آیا ہوں، مجھے آپ سے قرابت اور سسرالی رشتہ بھی حاصل ہے۔ نیز حضرت ام سلمہ بھی ان دونوں کے بارے میں آپ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو کرنے لگیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ان دونوں کے لیے بڑھ آیا، آپ علیہ وسلم نے ان دونوں کو آنے کی اجازت دے دی، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آ کر اسلام قبول کر لیا اور دونوں ہی حسن اسلام سے آراستہ ہوئے۔ عبداللہ بن امیہ طائف میں شہید ہوئے اور ابو سفیان بن حارث مدینہ میں حضرت عمر کی خلافت میں فوت ہو گئے۔ ان پر کسی معاملے میں عیب نہیں لگایا گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابو سفیان اور اس کے ساتھی عبداللہ بن قبول کر لیا اور معاف کر دیا تو ابو سفیان نے اشارہ میں اپنے اسلام کا ذکر کیا اور ماضی میں جو کچھ اس سے ہوا چکا تھا اس پر مذاکرہ کی۔ وہ بڑا
شاعر تھا، کہتا ہے تیری زندگی کی قسم جس روز میں تغلب کا جھنڈا اٹھائے ہوئے تھا، لات کے شہسوار محمد کے شہسوار بن گئے تھے، نہ کہ مدلج حیران کی طرح جس کی رات نے اندھیروں کو کر دیا۔ یہ میری ہدایت پانے کا وقت ہے، میرا ہادی مجھے لے گیا اور میں نے اللہ کی مدد سے اچھی طرح دستکار کیا۔ میں کوشش کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رہتا تھا اور مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کر کے بلایا جاتا تھا۔ انہوں نے وہ باتیں اپنی خواہشات کیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھیں۔ اگرچہ صاحب رائے آدمی بھی مجنون اور احمق ہو سکتا ہے، میں انہیں راضی کرنا چاہتا ہوں، مگر قوم سے چپنے والا نہیں ہوں جب تک میں ہر نشست آگاہ پر ہدایت کی بات نہ کروں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو سفیان کے قاتل سے منع کرنا۔ جس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بھائی اور چچا زادہ ابو سفیان بن حارث کے خون کو وبا قرار دیا، اس وقت ایک خصوصی حکم ذریعہ ابو سفیان کے خون کی حفاظت کرنے کا حکم دیا۔ قریش کا سردار فوج کا سالار عام تھا، ابو سفیان بن حرب، اگرچہ مکہ میں مشرکین کا سردار اور ان کا جنگ باز تھا، مگر معلوم ہوتا ہے کہ یہ بڑا عقل مند بھی تھا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت میں ابو جہل، ابو سفیان بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط کی طرح عہد اعتدال سے بڑا ہوا انہیں تھا۔ اس کے لیے کچھ تحریکی کارنامے ایسے ہیں جو اس کی دوراندیشی و اعتدال پسندی پر دلالت کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ اس نے بدر کے تاریخی اور فیصلہ کن معرکہ میں جو ابو جہل کے شدید وبا کے تحت ہو رہا تھا، قریش کو مشورہ دیا کہ وہ اپنی فوج کو لے کر واپس چلے جائیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسلح تصادم سے گریز کریں۔ یہ جنگ قریش، ابو سفیان، عتبہ بن ربیعہ اور حکیم بن حزام کی نفس ابو سفیان کا قتل سے ڈرنا اور عباس کا انہیں تسلی دینا اور خچر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے پیچھے بٹھانا۔ رات کا وقت تھا اور اس کے بعد کا امکان بھی تھا، بلکہ ہر مسلمان کو یہ حق بھی حاصل تھا کہ وہ ابو سفیان کو قابو کرنے کے بعد قتل کر دے، خاص طور پر اس رات کو جب فوج ہنگامی حالت اور جنگ کی حالت میں تھی اور خزاں پر جوں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیف اور صلح حدیبیہ کے معاہدے میں شامل تھا۔ قریش کی ظالمانہ زیادتی کے بعد جو صلح حدیبیہ کی رسوا کن خلاف ورزی کی تھی، اب مسلمان اور قریش کے درمیان کوئی معاہدہ باقی نہیں رہا تھا، اس لیے مکہ کا سردار اور وزیر جنگ جو کچھ بھی وہ تھا اب نہیں تھا۔ اس نے اپنے دوست عباس کی تجویز کو خوش آمدید کہا، یہ خیال کرتے ہوئے کہ وہ مشرک ہے اور لشکرگاہ نبوی کے تمام آدمیوں کو خون کا مطلوب ہے، کہ اس طرح وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فوج کے سالار اعلیٰ ہیں کے ہیڈ کوارٹر میں، جسے 10,000 جان بازوں کے نیز جنگلات کی طرف گھیرے ہوئے ہیں اور جس کے سب کفر کے سردار ابو سفیان کے سر کو کچلنا چاہتے ہیں، سلامتی کے ساتھ پہنچ جائے گا۔ ابو سفیان نے اپنے دوست عباس سے اس شک کا اظہار کیا کہ وہ ان نیزوں کے جنگلات سے خفیہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک بغیر کسی تکلیف کے لیے کیسے پہنچ سکے گا۔ عباس نے ابو سفیان کو مضروب دل سے یہ تمام خدشات یہ کہہ کر دور کر دیے کہ وہ خود اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ان کے خاص خچر پر سوار کر کے لے جائے گا، جب تک میں تم کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیڈ کوارٹر میں جو قلب لشکر میں ہے انہیں پہچان دیتا، تم میری پناہ میں ہو۔ ابو سفیان کو عباس کی ضمانت سے تسلی ہوئی اور وہ اپنی پوری تسلی کے بعد آپ کے مشورہ پر عمل کرتے ہوئے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر پر عباس کے پیچھے سوار ہو گیا اور دونوں فوج کے خیموں کو چیرتے ہوئے ہیڈ کوارٹر کے احاطہ کیے ہوئے تھے، سالار اعلیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیڈ کوارٹر کی طرف چل پڑے، اور ان کے ساتھ ابو سفیان کے ماما حکیم بن حزام اور بدید بن ارقہ بھی تھے، جنہوں نے خفیہ خیمہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل ہی ازل خود اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا تھا۔ حضرت عمر کا حضرت ابو سفیان کی قتل کرنے کی کوشش کرنا اور اس کا عباس کی پناہ میں ہونا۔ اسی رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم لشکرگاہ کی حفاظت کا کام حضرت عمر کے سپرد کیا تھا، جو لشکرگاہ کی حفاظت کے لیے فوج کی مختلف ٹکڑوں کے ساتھ مکہ کی اطراف میں نصب کیے گئے تھے، خیموں کی حفاظت کر رہے تھے۔ حضرت عمر ان صحابہ میں سے جو قریش پر بڑے سخت گرے تھے، اس وجہ سے لشکرگاہ کی حفاظت کا معاملہ ان کے سپرد ہونا عباس کے لیے بعض پریشانیوں کا باعث بن سکتا تھا، جن سے ابو سفیان کی زندگی عباس کے پناہ دینے اور زبانی مان دینے کے عہد کے بعد خطرے میں پڑ سکتی تھی، یہاں تک کہ وہ خیمہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائیں۔ قریش کے سردار اور ان کی فوجوں کے سالار ابو سفیان کا خچر پر سوار ہونا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا عباس کا رفیق ہونا اس بات کی سب سے بڑی ضمانت تھی کہ اسلامی فوج میں سے کوئی ایک آدمی ابو سفیان کے متعلق معافی کا حکم لینے میں عباس کی کامیابی۔ عباس کو بھی ابو سفیان کی زندگی کے ذمہ دار تھے۔ حضرت عمر بڑے تنہا کے ارادے کا احساس ہو گیا اور ڈرتے کہ کہیں وہ پہلے پہنچ کر ابو سفیان قتل کی اجازت نہ حاصل کر کے
ابو سفیان بھی خچر کو تیز بھگایا تاکہ وہ حضرت عمر سے پہلے خیمہ رسول تک پہنچ جائیں اور حسب وعدہ ابو سفیان کے لیے امان حاصل کر لیں۔ عباس کامیاب ہو گئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پہنچنے سے پہلے ہی خیمہ رسول تک پہنچ گئے۔ ابو سفیان کی زندگی کی کٹھن گھڑی۔ ابو سفیان کی زندگی کی یہ کٹھن گھڑی تھی، خصوصاً اس وقت کے بعد جو اس نے حضرت عمر کو تیزی سے دوڑتے ہوئے دیکھا تاکہ وہ ان سے ابو سفیان کی موت کا فیصلہ نہ لے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی فوراً خیمہ رسول میں پہنچے۔ ابھی تک عباس اور ابو سفیان نے خیمے میں اپنی نشست نہیں سنبھالی تھی اور ابو سفیان فاروق اعظم کو دیکھ کر پریشان ہو گیا، کیونکہ ابھی عباس نے ابو سفیان کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے امان حاصل نہیں کی تھی، اور عباس رضی اللہ عنہ کے التماس کرنے سے قبل ہی حضرت عمر نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو سفیان کو قتل کرنے کی اجازت طلب کی، مگر عباس اپنی کوشش میں کامیاب ہو گئے اور انہوں نے ابو سفیان کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے امان حاصل کر لی، جس کا انہوں نے ابو سفیان سے وعدہ کیا ہوا تھا۔ یہ امان انہوں نے فاروق اعظم کے اسرار قتل ابو سفیان کے باوجود حاصل کر لی۔ خیمہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں عباس اور فاروق کی نوک جھونک۔ ابو سفیان کے بارے میں عباس اور حضرت عمر کے درمیان نوک جھونک شروع ہو گئی۔ عباس نے حضرت عمر پر اہتمام لگایا کہ انہوں نے ابو سفیان کے قتل کے مطالبے پر اس لیے اصرار کیا ہے کہ وہ عباس کا قرابت دار ہے، مگر فاروق اعظم نے عباس کو وثوق سے کہا کہ ابو سفیان کے قتل کی آرزو کا سبب یہ بات نہیں ہے، بلکہ یہ آرزو اس وجہ سے ہے کہ یہ مکہ میں کفر کا سردار ہے۔ کتب سیرت میں بیان ہوا ہے کہ جب حضرت عمر خیمہ رسول میں پہنچے تو اسی وقت انہوں نے ابو سفیان کو قتل کرنے کی اجازت طلب کرتے ہوئے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابو سفیان دشمن خدا ہے، خدا تعالیٰ نے بغیر عہد معاہدہ کے ہمیں اس پر طاقت بخشی ہے، مجھے اس کے قتل کی اجازت دیجیے۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مطالبے پر اعتراض کیا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اسے پناہ دی ہے۔ حضرت عمر نے دوبارہ قتل ابو سفیان کا مطلب دہرایا تو عباس غضبناک ہو گئے، کیونکہ ابو سفیان کو مارنا عباس کے اس عہد کو توڑنا تھا جو ابو سفیان نے آپ سے لیا تھا، اور عربوں میں پناہ کا معاملہ بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ عباس نے حضرت عمر سے تعریف کے رنگ میں کہا، عمر بس کیجیے، خدا کی قسم تو یہ کام صرف اس لیے کر رہا ہے کہ ابو سفیان بنی عبد المناف کا ایک آدمی ہے، مگر یہ بنی عدی بن کعب میں سے ہوتا ہے جو ابن خطاب کا خاندان ہے، تو یہ بات نہ کہتا۔ حضرت عمر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا کے اہتمام کی تردید کرتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا کے اہتمام کی تردید کرتے ہوئے مرحتاً کہا، عباس بس کیجیے، خدا کی قسم جس روز آپ سلام لائے، آپ کا سلام لانا میرے باپ کے سلام لانے سے بھی مجھے زیادہ محبوب تھا، اگر وہ سلام لاتا اس لیے کہ آپ کا سلام لانا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کے سلام لانے سے اگر وہ سلام لاتا زیادہ محبوب تھا۔ حضرت عمر اور عباس کا یہ مجادلہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو ملامت نہ کی، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ دونوں کا مقصد نیک ہے۔ عباس نے جو اپنے امزا و عباس کی ابو سفیان کی سلامتی کی آرزو کی تو یہ بھی نیک مقصد سے تھی، اور وہ یہ کہ اس کا قتل سے بچ جانا اس کے اسلام کا سبب بن جائے گا، اور دوسروں کو یہ اس وجہ سے اس کی قوم قریش سب کے سب اسلام کی طرف مائل ہو جائیں گے، مکہ جنگ کی خرابیوں اور ہلاکتوں سے محفوظ ہو جائے گا، کیونکہ وہ قریش کا سردار اور آزاد نمائندہ تھا، اور جب حبش نبوی مکہ میں داخل ہو گیا تو کوئی عنصر اس کے خلاف فعال مقاومت نہ کر سکے گا، اور جب عباس ابو سفیان کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امان حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے اور مکہ واپس آنے سے قبل ہی ابو سفیان حلقۂ گوش اسلام ہو گیا تو بالفعل یہی کچھ ہوا، یعنی کوئی مقاومت نہ ہوئی، اور دوسری جانب حضرت عمر نے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو سفیان کے قتل کی اجازت طلب کی تو ان کی مخلصانہ کوشش یہ تھی کہ وہ کفر کے سربراہ کا سر کچل دیں، اور ابو سفیان اس وقت کفر کے ان عظیم ترین سرداروں میں سے تھا جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کرنے کی سازش کی تھی اور آپ کے خون کو مباح کرنے اور آپ کو زندہ یا مردہ حالت میں پکڑ لانے پر بہت بڑا انعام مقرر کیا تھا، اور بے شمار مومنین کو جنہوں نے اپنے دین پر استقامت دکھائی تھی عذاب دیا اور قتل کیا تھا، اور حضرت عمر کا ابو سفیان کو قتل کرنے کی صحیح کرنا درست سیاسی اثرات کا حامل تھا، اور وہ یہ کہ مکہ کے بقایا سرداروں کے دلوں میں خوف اور رعب پیدا کیا جائے اور ابو سفیان کے قتل سے ان کی بقایا حربی تیاریوں کا ستیہ کر دیا جائے، اور مکہ کے بے اعتراض اشرار کے دلوں سے حبش نبی کے مقابلے کے خیالات ختم ہو جائیں، اور اس کے لیے بغیر ایک قطرہ خون بہائے مکہ میں داخل ہونے آسان ہو جائے۔ ابو سفیان نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مان کیسے حاصل کی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق کے جذبات اور سچے ارادے کی
پختگی کا اندازہ کر کے جو ہی انہیں قریش کے سردار ابو سفیان کے قتل کی ایجاد پر آمادہ کر رہا تھا، اپنے چاچا عباس بن ابو طالب کو جو ان کے عمزاء ابو سفیان کے متعلق امان طلب کرنے کے بارے میں جواب دیا کہ عباس نے ابو سفیان کو مشورہ دیتے وقت یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے اپنے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ملاقات کے لیے ان کے ہیڈ کوارٹر میں لے جائیں۔ نیز رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان کو معاف کر دیا۔ حضرت عباس کی کاوشوں اور کوششوں کی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کی معافی کو منظور کر لیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی ابو سفیان کو معاف کر دیا۔ ابو سفیان کو معاف کرنے کی وجہ سے عرب کے بہت سے قبائل، جن میں ابو سفیان کا قبائل تھا، ایمان لے آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ابو سفیان کو قتل کرنا چاہتے تھے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع کر دیا اور فرمایا کہ ابو سفیان کا ایمان لانے کی وجہ سے جو اس کے قبائل کے خاندان کے افراد ہیں وہ بھی ایمان لے آئیں گے، جس وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو معاف کر دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں کہاں سے داخل ہوئے؟ مورخین کے بیان کے مطابق رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں اس جانب سے داخل ہوئے جس جانب سے حضرت عبیدہ بن جراح داخل ہوئے۔ اس کی دلیل ابن اسحاق کی یہ روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں اس کی شمال مغربی جانب سے داخل ہوئے اور سیدھے چلے گئے اور آپ کے آگے آگے حضرت عبیدہ بن تھے، یہاں تک کہ آپ ہجون کی جانب پہنچ گئے اور وہاں سے جنوب کی طرف اتر کر مسجد میں چلے گئے۔ آپ نے ہجون میں ایک خیمہ میں استراحت فرمائی جو آپ کے لیے نصب کیا گیا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج کو مکہ میں داخل کے 5 دستوں میں تقسیم کر دیا تھا، مگر فوج بنیادی تیاری پر قائم رہی اور مکہ کے قبائل کے مطابق ان کے جھنڈوں تلے حسب تنظیم افسروں کی قیادت میں داخل ہوئی، جس کا تفصیلی ذکر ہم اس سے پہلے کر گئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فوج کو تقسیم کرنے اور چاروں سالاروں کو مکہ پر قبضہ کرنے کی جہد بتانے کے بعد فوج مکہ میں داخل ہونے کے لیے تیار کھڑی رہی۔ مکہ میں داخل ہوتے وقت ہتھیار استعمال نہ کرنے کے متعلق سخت احکامات۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کے سالاروں کو مکہ میں ہتھیار استعمال نہ کرنے اور رستوں میں حائل ہو کر جنگ کرنے والے کے سوا دوسرے لوگوں کو قتل نہ کرنے کے لیے سخت احکام صادر فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تمہارے ساتھ جنگ کرے اس کے سوا کسی سے جنگ نہ کرنا۔ سالاروں نے فوج میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو نافذ کر دیا اور مکہ میں داخل ہوتے وقت ان سے لڑائی کا صدور نہیں ہوا، سوائے ان دستوں کے جن کی قیادت حضرت خالد بن ولید کر رہے تھے۔ وہ دستے جنگی نقطہ نظر سے بہت اہم تھے اور سبب کے سب سالاروں پر مشتمل تھے، اور اس دور میں سواروں کے ہتھیاروں پر فوج بہت اعتماد کر کرتی تھی۔ جس علاقے میں حضرت خالد بن ولید کے دستے کے سواروں کو قبضہ کرنے کا کام سونپا گیا تھا، وہاں پر قریش کے تھوڑے سے آدمیوں نے اپنے پڑوسیوں بنو بکر کی مدد سے مزاحمت کی اور وہاں پر معمولی سی لڑائی ہوئی۔ یہودی لوگ تھے جو نقطہ صلح حدیبیہ اور اس پر ہمہ گیر جنگ پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تیار کرنے کا اسباب بنے تھے۔ تاریخ کا میزان اعتدال۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری مارچ کے لیے ذوی الطواع میں اپنی فوج کی تیاری مکمل کی تاکہ مکہ مکرمہ شرک اور بدعت پرستی کی نجاست سے کلی طور پر پاک صاف ہو جائے۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ ہزاروں گھوڑے رقص کرتے ہوئے زمین پر مار رہے ہیں، کبھی ایک طرف جھک جاتے ہیں اور اپنی سواریوں سے لگاموں کو کھینچ کر آزاد ہونا چاہتے ہیں۔ چاروں دستے پوری تیاری کے ساتھ کھڑے تھے، ہر دستہ ذوی الطواع کے میدان کی آخری کٹ میں سمٹ آیا تھا اور ہر دستے کا سالار اپنے گھوڑے پر صفوں کے آگے جولانی کر رہا تھا اور انہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے حملہ کے اشارے کے انتظام میں نبض و نبض کی پابند کے احکام تھا۔ ان فیصلہ کن گھڑیوں میں طریقہ اتر زور پرست ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے صابر و مومن بندوں کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کر دیا۔ تم لوگ مسجد الحرام میں انشاءاللہ ضرور جاؤ گے، امن و امان کے ساتھ کہ تم میں کوئی ارسمند آتا ہوگا اور کوئی حال کرتا آتا ہوگا۔ تم کو کسی طرح کا اندیشہ نہ ہوگا سوا اللہ تعالیٰ کو وہ باتیں معلوم ہیں جو تم معلوم نہیں۔ پھر اس سے پہلے ہاتھ ایک فتح دے دی اور مکہ کا پیارا شہر بھی قریب تھا کہ اس کے پہاڑ خوشی سے جھوم اٹھے۔ اپنے راست باز امانت اور صابر رکائے بیٹے اس کے جنباز فرزند اور ایمان و لشکر کے استقبال کے لیے تیار ہو گیا تاکہ وہ اسے بت پرستی کی نجاست اور جہالت کی پستی سے نجات دے دے۔ ابراہیم علیہ السلام کے دین کی نورانی شرحوں کو دوبارہ اس کے گھروں میں لے آئے اور اس کے ان تاریک گہرات کو روشن کر دے جو 1007 سالوں شرک و جہل اور پسندگی کی طریقوں میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ عقیدہ پر ثابت قدمی کے ثمرات کس طرح بنتے ہیں؟ آج کی تاریخ اور اس کو مکہ مکرمہ نے جو عجیب و غریب و خواب و صورت امتیازات دیکھے وہ اس صحیح عقیدہ پر ثابت قدمی کا صرف ایک پھل تھا جس نے رستے میں حائل ہونے والی ہر چیز کو خواہ وہ ٹھوس بھاری ہو توڑ پھوڑ دیا تھا۔ اور کون سا امتیاز اس عظیم
شان محمد بن عبداللہ ہاشمی کے مقابلہ کے قصے سے زیادہ خوبصورت و عظیم تر ہے، جسے آج کے پر نور دن میں تحریک نے لکھا ہے۔ فتح مکہ کا دن۔ اس عظیم اور خوبصورت امتیاز سے اور کون سا امتیاز عظیم ہو سکتا ہے جسے تحریک نے اس فتح عظیم کے تاریخی دن میں اپنی بلندیوں پر لکھا، یعنی محمد بن عبداللہ کے قصہ، جسے تمام مکہ والوں نے فقط 7 سال پہلے مکہ سے نکال دیا تھا، سے نکالنے کے لیے بھڑکائے ہوئے کی طرح باتیں کی جاتی تھیں، اور ہر دیر سے نکال دینے والا اپنے دل میں اس عظیم انسان کو قتل کرنے یا اسے زندہ پکڑنے کا بھی متنی تھا، تاکہ اس کی مشقیں کس کو کر اسے دارالمندہ کی پولیس کے سامنے پھینک دے اور اس عظیم النام کو حاصل کر لے، جس کے اصول کے مکہ کے ہر شخص کی دال ٹپک رہی تھی، جسے شرک کی پارلیمنٹ کے خزانہ اس شخص کے لیے مترد کیا تھا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی وسیلہ سے خواہ قتل کرنے سے یا گرفتار کرنے سے ہے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے سے روک دیا گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عظیم ترین انسان ہیں، جس نے اس کا خون مباح ہو گیا۔ ہاں، جہل مشرکین کی نگاہ میں یہ ایک جرم ہی تھا، حالانکہ واقعہ یہ نہیں شرک کی عظمت سے نکال کر نور توحید کی طرف اور جہل کی گھٹنی سے علم معرفت کی وسعت کی طرف اور وجدان و فکر کی غلامی سے حریت و ضمیر تفکیر کی طرف اور مخلوق کی عبادت سے خالق کی عبادت کی طرف لانے کی ایک عظیم ترین کارروائی تھی، جو کسی انسان کسی کو بچانے کے لیے کر سکتا۔ جیشِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں کیسے داخل ہوا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کے لیے مقدس شہر پر قبضہ کرنے کے لیے جو منصوبہ بنایا تھا، اس کا فیصلہ یہ تھا کہ شہر کو امن و امان دیا جائے اور اس کے اہل کو مال جان اولاد کے بارے میں کسی قسم کا خوف محسوس نہ ہو۔ اس شریفانہ مقصد پورا کرنے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کے تمام دستوں کے لیے یہ حکم صادر فرمایا کہ وہ مکہ میں داخل ہوتے وقت سوائے اس شخص کے جو ان کے خلاف تلوار سونپ لے، ہتھیاروں کو بالکل استعمال نہ کرے۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج کو سوائے دفاع جان کی صورت کے جنگ سے روکنے کو حکم دیا۔ مکہ میں کرفیو آرڈر کا نافذ۔ دوسری جانب تاکہ مکہ میں معرکہ رائی کا ایک مقام۔ چار دستوں کے سراروں کو جس جس کی جانب ڈیوٹی لگائی تھی، وہ اس جانب سے بغیر کسی مزاحمت کے داخل ہو گئے، مگر جس جانب سے خالد بن ولید کے سواروں نے داخل ہونا تھا، وہاں پر آپ کو کچھ مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، جسے آپ نے فوراً کچل دیا کہ جنوب میں قریش کی ایک جماعت کی سرگرمی جمع ہوئی اور انہوں نے حضرت خالد بن ولید کے سامنے ڈٹ جانے کا فیصلہ کیا، جو حبش نبی کے ہم دستوں کی قیادت کر رہے تھے اور سب کے سب سوار تھے۔ اس مقابلہ میں قریشوں کی مدد بکر و بزیل قبیلہ کے لوگ کر رہے تھے۔ انہوں نے مزاحمت کے لیے ایک تنگ و دستہ چٹکا اور رستے پر جل ہوئی چوٹیوں کی قبضہ کر رکھا تھا۔ حضرت خالد بن ولید کا مزاحمت کرنے والوں کو تباہ کرنا اور پھر انہیں کچل دینا۔ جب حضرت خالد بن ولید کے دستے اس تنگ رستے کے پاس پہنچے تو انہوں نے قریش کے آدمیوں کو وہاں تیار پایا۔ آپ نے حضرت خالد بن ولید نے ان چوٹیوں چٹانوں کے پیچھے ہتھیاروں کی بارش دیکھی۔ حضرت خالد بن ولید نے اپنے دستوں کو ٹھہرنے کو حکم دیا اور حملہ کرنے والوں کو ہتھیار ڈالنے اور اپنے گھر کو واپس لوٹ جانے پر راضی کر لیا۔ حضرت خالد بن ولید آپ کو پتہ چل گیا تھا کہ یہاں لوگ اس مزاحمت کے لیڈر ہیں اور بتایا کہ ان کے پاس لا اعلیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کام ہے کہ وہ کسی انسان کے خلاف ہتھیار استعمال نہ کریں سوائے اس شخص کے جو تلوار سونپ کر لڑائی شروع کر دے۔ جب آپ انہیں ان کی مقاومت کے کچل دینے کے متعلق انتباہ کر رہے تھے تو آپ نے انہیں جنگ سے روکتے، ہتھیار ڈالنے اور بغیر افیق گھر واپس جانے کے لیے بھی کافی موقع دیا، لیکن ان لوگوں نے حضرت خالد کے انتباہ کو یہ جواب دیا کہ انہوں نے جنگ کرنے کی قسم کھائی ہے۔ حضرت خالد بن ولید جب مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے، حضرت خالد بن ولید ان کے جوانوں پر تیر برسانے سے چنانچہ حضرت خالد بن ولید ہتھیار استعمال کرنے پر مجبور ہو گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنگ کو ناپسندیدہ کرنا، اس کے روکنے کو حکم دینا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلواروں کی چمک کو دیکھ کر فرمایا، یہ چمک کیسی ہے کہ میں قتل سے منع نہیں کیا، آپ سے عرض کیا ہے کہ یا رسول اللہ جنگ کی گئی ہے، اگر ان سے جنگ نہ کی جاتی تو وہ نہ لڑتے۔ اس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بہترین فیصلہ فرمایا ہے۔ معرکہ خندامہ کے مقتولوں کی تعداد۔ بطرانی نے بیان کیا ہے کہ معرکہ خندامہ مشرکین کے مقتولوں کی تعداد 70 تھی، اور بطری کہتا ہے کہ ہم سے اعلیٰ بن سید الازادی، ابو سفیان ضیابی، شیب بن سفیان نے عطا بن سالم سے، اس نے تارڈس سے، اس نے حضرت ابن عباس سے، انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہوئے بیان کیا کہ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی پیدائش کے روز اس شہر کو حرام قرار دیا ہے، اور جس روز اس نے سورج اور چاند کو بنایا اسی روز اسے بھی بنایا،
اور اس کے سامنے جو آسمان کا حصہ ہے وہ بھی حرام ہے، اور مجھ سے پہلے یہ کس کے لیے حلال نہیں ہوا؟ میرے لیے یہ صرف دن کی ایک ساتھ حلال ہوا ہے، پھر جیسا تھا ویسا ہی ہو گیا ہے۔ آپ سے عرض کیا گیا کہ خالد قتل کرتا ہے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے فلاں شخص آٹھ اور جا کر خالد سے کہہ کہ وہ قتل سے ہاتھ اٹھا لے۔ اس سے آدمی نے خالد کے پاس آ کر کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن آدمیوں پر تو قابو پائے ان کو قتل کر دے، تو خالد نے 17 آدمیوں کو قتل کر دیا۔ اس آدمی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اس بات کا ذکر کیا، خالد نے 17 آدمیوں کو قتل کر دیا ہے۔ آپ نے خالد کو پیغام بھیجا، کیا میں نے تجھے قتل کرنے سے منع نہیں کیا تھا؟ انہوں نے پھر جواب دیا، میرے پاس فلاں آدمی آیا تھا، اس نے مجھ کو حکم دیا کہ جن لوگوں پر قابو پاؤ ان کو قتل کر دو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بلا بھیجا اور فرمایا، کیا میں نے تمہیں حکم نہیں دیا تھا کہ تم اس شخص کے نے جواب دیا، یا رسول اللہ آپ نے ایک بات کا ارادہ وہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے بھی ایک بات کا ارادہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے کا حکم آپ کے حکم سے بڑھ کر ہے۔ میں جو کر سکتا تھا میں نے وہی کیا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت اختیار کیا اور اسے کچھ جواب نہ دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خالد بن ولید سے جواب طلبی کرنا۔ بات ذکر میں ہے کہ قریش کا ایک آدمی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خالد کی کارروائی پر اعتراض کرتا ہوا آیا اور کہنے لگا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریش ہلاک ہو گئے، آج کے بعد قریش نہیں ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں؟ اس نے جواب دیا کہ خالد ولید جس کسی کو ملتا ہے اسے قتل کر دیتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد کو بلایا اور اسے ملامت کرتے ہوئے جواب طلب فرمایا کہ تو انہوں نے کہا جنگ کی ہے، جب کہ میں جنگ کرنے سے منع کیا ہے۔ خالد نے جواب دیا، یا رسول اللہ ہم سے جنگ کرنے میں پہل کی ہے اور ہم ہر تیز تیر اندازی کی ہے اور ہم نے اسے مقابلہ کیا ہے۔ میں نے مقدور بر انہوں نے روکا اور اسلام کی دعوت دی، مگر انہوں نے انکار کیا۔ جب مجھے ان سے جنگ کرنے کے سوا کوئی چارہ نظر نہ آیا تو میں نے ان سے جنگ کی، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کے مقابلے میں کامیاب فرمایا اور ادھر ادھر بھاگ کر جن لوگوں کے خون کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مباح قرار دیا، خواہ وہ کعبہ کے پردوں سے لٹکے ہوئے ہوں۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں اپنی فوج پر جنگ کرنا حرام قرار دیا تو 10 آدمیوں کی ایک پارٹی کو اس سے مستثنیٰ قرار دیا اور ان 10 آدمیوں کو قتل کا حکم دیا جو خواہ کعبہ کے پردوں سے لٹکے ہوئے ہوں، کیونکہ وہ اپنے جرائم کی وجہ سے قتل کے مستحق ہو چکے تھے۔ اکرمہ بن ابو جہل، عبداللہ بن خطل، میکس بن صحابہ، عبداللہ بن سعد بن ابی سرا، عبارہ بن السود، الحریث بن نکیز، ہند بنت عتبہ بن ریبہ، بنی ہاشم کی لونڈی سیاسارہ، کرشہ عبداللہ بن خطل کی مغنیہ، ارکبتہ عبداللہ بن خطل کی مغنیہ۔ ان لوگوں میں سے بھی اکثر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ چند ہی لوگ ان میں سے قتل ہوئے، وہ لوگ تھے جنہیں فوج نے مکہ میں داخل ہونے کے دن قبل اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور اپنا معافی نامہ پیش کر قتل کر دیا تھا۔ مکہ میں فوج نے جن آدمیوں کو قتل کیا ان کی تعداد: فتح مکہ کے روز جن لوگوں کو قتل کیا گیا وہ فقط 3 آدمی تھے۔ عبداللہ بن خطل یہ بنی تمیم بن غالب سے تھا۔ ان کے خون کو مباح قرار دیتے اور قتل کرنے کا سبب یہ تھا کہ اس نے رسول اسلام قبول کرنے کے بعد ایک مسلمان کو قتل کر دیا تو پھر اسلام سے مرتد ہو گیا تھا۔ ابن اسحاق نے بیان کیا ہے کہ عبداللہ بن خطل کے اسلام قبول کرنے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نہ زکوٰۃ جمع کرنے کے لیے بھیجا اور نہ اس کے ساتھ ایک انصاری کو بھی بھیجا جس کے ساتھ اس کا ایک خادم غلام بھی تھا جو مسلمان تھا۔ وہ ایک مقام پر اترا اور اس نے اس خادم کو حکم دیا کہ اس کے لیے ایک بکرا ذبح کر کے کھانا تیار کرے۔ اس نے بیدار ہو کر کھانا تیار نہ کیا، اس نے اس پر حملہ کر کے اسے قتل کر دیا اور پھر مرتد ہو کر مشرک ہو گیا۔ اس طرح عبداللہ بن خطل کو قصاص میں قتل کیا گیا۔ پھر جو کہ وہ مرتد بھی تھا اس لیے اسلامی قانون کا فیصلہ بھی اسے قتل کرنے کا تھا، کیونکہ مرتد جب واجب القتل ہے۔ اس کے علاوہ عبداللہ بن خطل ان لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے حبش نبوی کا مکہ میں داخل ہونے کے وقت مقابلہ کیا تھا۔ کعبہ کے پردوں سے لٹکے ہوئے ہونے کی حالت میں ابن خطل کا قتل۔ عبداللہ بن خطل قاتل کعبہ کے پردوں کے ساتھ لٹکے ہونے کی حالت میں قتل کیا گیا۔ اس کے قاتل میں سعید بن حریث مخزومی اور ابو زہرہ سلمہ شامل تھے۔ عبداللہ بن خطل نے اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر خندمہ میں حضرت خالد بن ولید کے دوستوں کے مقابلے کے نکلا مگر شکست کھائی۔ کتب سیرت میں ہے کہ ابن خطل پوش ہو کر مکہ سے ایک طویل دم گھوڑے پر سوار ہو کر آیا اور اس کے ہاتھ میں نیزہ تھا۔ جب سعید بن اساس کی بیٹیوں کو بتایا گیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو چکے ہیں تو وہ اپنا بال بکھیر کر باہر نکلی اور اپنی
اور انہوں کو گوروں کے مہروں پر مارنے لگی تو ان قتل نے مکہ سے آتے ہوئے انہیں مارا اور کہا خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مکہ میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک تم تشدانوں کے منہوں کی طرح مار کر نہ دیکھو۔ پھر وہ چلتا چلتا خندہ تک پہنچ گیا تو اس نے مسلمان گوروں کو دیکھا اور جنگ بھی دیکھی۔ اس پر اس قدر رعب طاری ہوا کہ اس کی کوئی ترقی نہ تھی، یہاں تک کہ وہ کعبہ تک پہنچا، اپنے گھوڑوں سے اترا اور اپنے ہتھیار پھینک دیے اور بیت اللہ میں آ کر اس کے پردوں میں چھپ گیا۔ قیس بن صبابہ کا قتل۔ قیس بن صبابہ کے قتل کے حکم کا نفاذ اس کے عمزاد نے صفا اور مروہ کے درمیان کیا۔ یہ حکم بطور قصاص کے تھے کیونکہ وہ ایک مسلمان قتل کر کے مرتد ہو گیا تھا۔ ابن اسحاق نے بیان کیا ہے کہ مقیس بن صبا کا بھائی شام میں مسلمان تھا، اسے غلطی سے ایک انصاری نے غزوہ بنی مصطلق میں مشرکین میں سے سمر کا قتل کر دیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مقیس کی دیت اس کے بھائی ہشام کو دی جائے۔ مقیس مدینہ میں آیا ہوا تھا۔ جب ہشام نے دیت لی تو انصاری پر حملہ کر کے اسے قتل کر دیا، پھر مرتد ہو کر مکہ بھاگ گیا۔ جن باقی لوگوں کو خون مباح قرار دیا گیا تھا انہیں معاف کر دیا گیا۔ 7 مرد اور عورتیں جو باقی رہ گئی تھیں ان سب کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرمایا۔ بعض نے بیان کیا ہے کہ منیہ کی فتح کے روز قتل ہوئی، لیکن سحر نے اس روایت پر تنقید کی ہے اور کہا ہے کہ مسلمان ہو گئی تھی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف فرما دیا تھا، اس لحاظ سے جو لوگ فتح مکہ کے روز قتل ہوئے وہ اس عفو عام سے مستثنیٰ تھے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اہل مکہ کے لیے کیا تھا۔ فتح مکہ کے روز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح عظیم کے اس احسان الاعلیٰ پر نظر کی تو آپ نے اپنی ناقہ قصبہ پر سوار ہونے کی حالت میں اپنا سر جھکا لیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی کرتے ہوئے آپ کا سر انور حجابے کو چھونے لگا۔ ابن اسحاق بیان کرتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک یمنی سرخ چادر کے پلوں کو لپیٹے کھڑے تھے اور جب آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح سے سرفراز فرمایا ہے تو آپ وسلم اللہ کے حضور عاجزی کرتے ہوئے اپنا سر جھکا لیا، یہاں تک کہ آپ کی رشت مبارک حجابے کے اگلے حصے سے چھونے لگی۔ مکہ میں داخلہ کے وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سورۃ فاتحہ تلاوت کرنا۔ کتب حدیث میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کے ساتھ مکہ میں داخل کے وقت سورۃ فاتحہ تلاوت کرتے رہے تھے۔ امام بخاری نے اپنی صحیح میں عبداللہ بن مغفل سے بیان کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ کے روز اپنی ناقہ پر سوار تو سورۃ فاتحہ کو بار بار پڑھتے ہوئے دیکھا۔ وہ کہتے تھے اگر میرے ارد گرد لوگوں کا ہجوم نہ ہوتا کو میں بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بار بار سورۃ فاتحہ کی تلاوت کرتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بغیر احرام کے مکہ میں داخلہ۔ یہ ایک ثابت شدہ بات ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے روز بغیر احرام کے مکہ میں داخل ہوئے، اسی طرح آپ کے صحابہ میں سے بھی کوئی احرام نہ تھا۔ وہیں ہاں جب آپ نے مکہ میں داخل ہونے کا مقصد کیا تو آپ نے غسل فرمایا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ناقہ قصوی پر سوار اپنے پیچھے اپنے غلام اسامہ بن زید کو بٹھائے ہوئے تھے اور فرما رہے تھے اے اللہ زندگی کو آخرت کی زندگی ہے، میں اس عورت کا بیٹا ہوں جو خشک گوشت کے ٹکڑے کھاتی تھی۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فوج کے ساتھ سواروں کے جلوہ میں مکہ میں داخل ہوئے تو آپ کو ایک آدمی ملا جس نے آپ سے بات کرنی چاہی، لیکن جنگی دستوں کی ہیبت سے اسے شدید خوف لاحق ہو گیا، یہاں تک کہ وہ خوف سے لرزہ پر اندام ہو گیا۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کی حالت دیکھی تو اس کے خوف کو دور کرنے کے لیے آپ سے فرمایا پرسکون رہو، میں ایک ایسی قریشی عورت کا بیٹا ہوں جو خشک گوشت کے ٹکڑے کھایا کرتی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں بطحہ سے داخل ہونا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں وادی خالد بطحہ سے داخل ہوئے، آپ کے آگے آگے فوج کے دستے رواں دواں تھے اور آپ کے ایک پہلو میں حضرت ابوبکر صدیق تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تو حضرت ابوبکر آپ کے پہلو میں چلتے چلتے آپ سے باتیں کر رہے تھے۔ جب آپ ابی احییہ یعنی سعد بن ابی العاص بن امیہ بن عبدالشمس کے گھر کے سامنے اس کی بیٹیوں کے پاس سے گزرے تو انہوں نے اپنے بال کھول دیے اور گوروں کو اپنی اوڑھنیوں سے مارنے لگے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کی طرف دیکھا تو انہوں نے حضرت ام ہانی کا 2 مشرکوں کو پناہ دینا۔ عبداللہ بن ابی ربیعہ اور حارث بن ہشام مشرکین کے بڑے سرداروں میں سے تھے، وہ مکہ کے مطیع ہو جانے کے بعد اپنے قتل سے ڈرتے تھے۔ ان دونوں نے حضرت ام ہانی بنت ابی طالب کے پاس جا کر ان سے پناہ مانگی اور انہوں نے ان دونوں کو پناہ دے دی۔ حضرت علی ان دونوں کو قتل کرنے کے لیے تلاش کر رہے تھے، جب انہوں نے ان کو اپنی بہن کے گھر پایا تو ان کو قتل کرنے کی کوشش کی، مگر آپ کی بہن نے انہیں روک دیا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے متعلق خاص امان حاصل کر لی۔ مورخین کہتے ہیں کہ حضرت ام ہانی بنت ابی طالب عبیرہ بن ابی ادھب مخرمی کی بیوی تھی۔ فتح کے روز ان کے پاس ان کے خاوند کے رشتہ داروں میں سے 2 آدمی آئے، عبداللہ بن ابی ربیعہ مخرمی اور حارث بن ہشام۔ انہوں نے آ کر آپ سے پناہ مانگی اور کہا ہم آپ کی پناہ میں
حضرت ام ہانی کے جواب دیا، بہت اچھا، تم میرے پناہ میں ہو۔ حضرت ام ہانی فرماتی ہیں کہ جب وہ دونوں میرے پاس آئے تھے کہ حضرت علی سوار ہو کر لوہے میں ڈوبے ہوئے میرے پاس آئے اور انہوں نے پہچان نہ سکا اور کہنے لگی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا کی بیٹی ہوں۔ انہوں نے اپنا چہرہ ننگا کیا تو کیا دیکھتی ہوں کہ وہ حضرت علی ہیں۔ اب میں نے کہا میرا بھائی ہے، میں نے انہیں گلے لگا لیا اور سلام کیا۔ آپ ان دونوں کے دیکھتے ہی تلوار سونپ کر ان پر ٹوٹ پڑے۔ میں نے کہا میرا بھائی لوگوں کے درمیان میرے ساتھ یہ سلوک کرتا ہے۔ حضرت ام ہانی کہتی ہیں میں نے ان دونوں پر کپڑا ڈال دیا۔ حضرت علی نے کہا تم مشرکین کو پناہ دیتی ہے اور ان کے درمیان حائل ہو کر انہیں بچاتی ہے۔ میں نے جواب دیا خدا کی قسم انہیں مارنے سے پہلے تم کو مجھے مارنا ہوگا۔ حضرت ام ہانی کہتی ہیں حضرت علی باہر نکل گئی اور میں نے فوراً دروازہ بند کر لیا۔ انہیں کہا کہ کسی قسم کا خوف نہ کرو۔ وہ کہتی ہیں کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیمے کی طرف بتا میں گئی مگر آپ وسلم مجھے وہاں نہ ملے۔ میں نے وہاں حضرت فاطمہ کو دیکھا اور کہا مجھے اپنے بھائی علی سے کیا دکھ پہنچا ہے۔ میں نے اپنے خاوند کے 2 مشکل رشتہ داروں کو پناہ دی ہے تو یہ انہیں قتل کرنے کے لیے ان پر ٹوٹ پڑا ہے۔ تو حضرت علی فاطمہ اپنے خاوند سے بھی زیادہ مجھ سے سختی سے پیش آئیں اور کہنے لگی تم مشرکوں کو پناہ دیتی ہے۔ حضرت ام ہانی کہتی ہیں کہ میں اتنے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور آپ وسلم پر غبار کے اثار تھے۔ آپ وسلم میں فرمایا فاطمہ ام ہانی کو خوش آمدید۔ آپ وسلم پر ایک ہی کپڑا تھا۔ میں نے عرض کیا مجھے اپنے بھائی سے کیا دکھ پہنچا ہے، میں نے تو اس سے بیزار ہو چکی ہوں۔ میں نے اپنے خاوند کے 2 رشتہ دار مشرکوں کو اپنا پناہ دی ہے اور علی ان کے قتل کے در پہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہیں ہوگا، جسے تو امن دے گی اسے ہم امن دیں گے اور جسے تو پناہ دے گی اسے ہم پناہ دیں گے۔ مگر آپ نے حضرت فاطمہ کو حکم دیا کہ غسل کے لیے پانی رکھے۔ آپ وسلم غسل کرنے کے بعد ایک ہی کپڑے میں لپٹے ہوئے فتح مکہ کے روز 8 رکعت ضحیٰ کی نماز پڑھی ہے۔ تم ہانی کہتی ہیں کہ میں نے واپس آ کر ان دونوں کو بتایا کہ اگر تم یہاں قیام کرنا چاہتے ہو تو یہاں قیام کرو، اگر اپنے گھر کو واپس جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ۔ تو وہ زور میرے مکان میں قیام پذیر رہے، پھر اپنے گھروں کو واپس چلے گئے۔ تم ہانی کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا یا رسول اللہ حارث بن ہشام اور ابی ربیعہ کندھوں پر زودرنگ بچارے ڈالتے بیٹھے ہوئے یعنی آپ وسلم فرمایا ہم نے انہیں پناہ دے دی ہے، تم انہیں دیکھ نہیں کہہ سکتے، دکھ نہیں دے سکتے۔ ابن برہان الدین ان دونوں کے قتل کی کوشش کے متعلق اشکال پیدا ہوا کہ اس کی امان سب اہل مکہ کو کر دی گئی ہے اور یہ دونوں ان لوگوں میں شامل نہ تھے جن کا خون بہا ہوا تھا، لیکن اس کا جواب 17 حلیبہ میں یہ ہے کہ یہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ مقابلہ کرتے رہتے تھے۔ انہوں نے جشن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کی اور حضرت علی نے انہیں ام ہانی کے گھر تک بھگا دیا۔ کیا عقیل نے ہمارے لیے کوئی گھر چھوڑے ہے؟ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فوج کے ساتھ ہجون میں پہنچے تو ان کے کسی آدمی نے آپ سے کہا آپ نے اپنے شب والے گھر میں فردشک یعنی نہیں ہوں گے۔ اس وقت عقیل بن ابی طالب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان اور اپنے بھائی بہنوں کے مکان مکہ میں فروخت کر چکے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا اپنے گھروں کے علاوہ کسی اور گھر میں آپ فردکش ہو جائیں تو آپ وسلم نے انکار کرتے ہوئے فرمایا میں گھروں میں داخل نہیں ہوں گا، اور آپ ہجوم میں ہمیشہ مضطرب رہے اور کسی گھر میں داخل نہ ہوئے اور مکہ میں اقامت کے دوران آپ ہجوم سے بچے۔ سیاسی اور عسکری وجود کے خاتمے کے بعد بتوں کو توڑنا، بت پرستی کو ختم کرنا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج کے مکہ پر کامل طور پر غالب آ جانے اور قریش کے سیاسی وجود کے خاتمے کے بعد آپ نے بت پرستی کے وجود کا خاتمہ کر دیا اور مقدس شہر سے شرک کے تمام نشانات کو مٹا دیا۔ آپ نے ان تمام بتوں کو جو مکہ سے کعبہ سے باہر موجود تھے توڑ دیا اور اس کے اندر جو تصویریں بنی ہوئی تھیں انہیں سٹا دیا۔ مورخین بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے روز 360 بتوں کو توڑا جو بیت اللہ کے ارد گرد نصب تھے اور منصوبے کیے ہوئے تھے۔ ان سب سے آگے ان کا سب سے بڑا بت ہبیل تھا۔ اسی طرح آپ نے ان تمام تصویروں کے بھی مٹانے کا حکم دیا جنہیں مشرکین نے کعبہ کے اندر بنایا ہوا تھا۔ ان تصویر میں ایک تصویر ابوالانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام اور کنواری مریم بنت عمران کی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں تمام تصویروں کے مٹانے کے بعد داخل ہوئے تصویریں حضرت عمر نے مٹائی تھیں۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے صدقہ بن فضل نے بیان کیا ہم سے ابن عینیہ نے سجی سے ان نے مجاہد سے ان نے ابی معمر سے اس نے عبداللہ بن مسعود سے کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح کے روز مکہ میں داخل ہوئے بیت اللہ کے ارد گرد 360 بت نصب تھے۔ آپ نے انہیں سوٹی سے مارتے اور فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ میں داخل ہونے اور فتح کے روز بت پرستی کے نشان مٹانے کے بعد واقعات بیان کرتے ہوئے کہتا ہے پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری پر طواف کیا اور اس کی مہار محمد بن مسلمہ پکڑے ہوئے تھے اور کعبہ کے ارد گرد
سے جڑے ہوئے 360 بتوں پڑے ہوئے تھے، جن میں سب سے بڑا حبیل تھا جو کعبہ دروازے کے سامنے تھا، اور صاف اور نائلہ وہاں تھے جہاں وہ قربانیاں ذبح کرتے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بت کے پاس سے گزرتے تو اپنی سوٹی سے اس کی طرف اشارہ کرتے اور فرماتے، حق آیا اور باطل گیا، گزرا ہوا۔ واقعی باطل چیز تو یوں ہی آتی جاتی رہتی ہے، تو بت منہ کے بل گرتا۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے روز مکہ میں داخل ہوئے تو کعبہ میں 360 بت پڑے تھے۔ عرب کے ہر قبیلے کا ایک بت تھا جن کے پاؤں کو اتبیس نے سیسے سے جکڑا ہوا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کے پاس ایک لاٹھی تھی، آپ اس سے ہر بت کو مارنے لگے، وہ منہ کے بل گر پڑتا۔ اور ایک روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کے پاس آئے، اسے بوسہ دیا، پھر بیت اللہ کا طواف کیا اور آپ کے ہاتھ میں کمان تھی۔ آپ طواف کے دوران ایک بت کے پاس آئے جو بیت اللہ کے دروازے کی جانب تھا، یہ حبیل تھا، یہ سب سے بڑا بت تھا۔ آپ اس کی آنکھوں میں مارنے لگے اور فرمانے لگے۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حبیل کو توڑا گیا۔ اس وقت ابو سفیان بن حرب موجود تھا۔ حضرت زبیر بن عوام نے کہا، حبل توڑ دیا گیا ہے۔ احد کے روز تمہیں بڑا غرور تھا اور تیرا خیال تھا کہ اس نے انعام کیا ہے۔ ابو سفیان نے جواب دیا، ابن عوام ان باتوں کو چھوڑے، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معبود کے ساتھ کوئی اور معبود ہوتا تو جو کچھ ہوا ہے وہ نہ ہوتا۔ کعبہ سے تصویروں کا مٹانا۔ صحیح بخاری کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں آئے تو آپ نے بیت اللہ میں بتوں کی موجودگی میں داخل ہونے سے انکار کر دیا۔ آپ کے حکم سے انہیں نکال باہر کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تصویریں بھی نکالی گئیں، ان دونوں کے ہاتھوں میں تیر تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشرکوں کا ستیہ ناش کرے، یہ جانتے تھے کہ انہوں نے کبھی ان سے قسمت کا حال معلوم نہیں کیا۔ اور مسند امام احمد بن حنبل میں حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کعبہ میں نماز پڑھنا، بتوں کو توڑنے، تصویر کو مٹانے اور بت پرستی کے تمام نشانات کو ختم کرنے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کے اندر نماز پڑھی۔ یہ وہ پہلی نماز ہے جو آپ نے کعبہ میں پڑھی۔ صحیح بخاری میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کے روز کعبہ میں نماز پڑھی۔ کعبہ کا دروازہ آپ کی پشت کی جانب تھا۔ آپ نے 2 ستون اپنی دائیں جانب رکھے اور 1 ستون بائیں جانب اور 3 ستون اپنے پیچھے رکھے۔ ان دونوں بیت اللہ 6 ستونوں پر تھا۔ اس کے اور مغربی دیوار کے درمیان تقریباً 3 ہاتھ کے برابر فاصلہ تھا۔ مسند امام بن حنبل احمد میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کے روز کعبہ میں دروازہ بند کرنے کے بعد حضرت اسامہ اور حضرت بلال بن رباح کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھی۔ نبوت کی نشانیوں کا پورا ہونا۔ فتح کے روز نبوت کی جو نشانیاں ہوئیں ان میں ایک وہ بھی ہے جسے حضرت عثمان بن طلحہ ابداری نے بیان کیا ہے۔ یہ 3 سرداروں میں سے ایک تھے جو فتح سے قبل اسلام لائے تھے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام کعبہ کی جگہ گوشے رکھا تھا، یعنی خالد بن ولید، عمر بن وقاص اور عثمان بن طلحہ۔ اس کی تفسیر یہ ہے کہ قریش جب کعبہ کو کھولتے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں داخل ہونے کی اجازت نہ دیتے۔ حضرت عثمان بن طلحہ بیان کرتے ہیں کہ ہم جاہلیت کے زمانے میں سوموار جمعرات کے روز کعبہ کو کھولا کرتے تھے۔ ایک دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ کعبہ میں داخل ہونے کے لیے آئے، آپ سے سختی کے پیش آیا اور دروازہ بند کر دیا۔ اس سے آپ علیہ السلام کو تکلیف ہوئی تو آپ علیہ السلام فرمایا، اے عثمان، تو ان قریب دیکھے گا کہ یہ کنجی ایک دن میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں جہاں چاہوں گا اسے رکھوں گا۔ میں نے پوچھا کہ ان دونوں قریش ہلاک اور ذلیل ہو چکے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا، نہیں، بلکہ ان دونوں اباء باعزت ہوں گے۔ اس کے بعد آپ کعبہ میں داخل ہو گئے۔ آپ کی بات میرے دل میں گر گئی اور میں خیال کرنے لگا کہ ایک دن یہ معاملہ اسی طرح ہوگا جسے آپ نے فرمایا۔ جب فتح کا دن آیا تو آپ نے فرمایا، اے عثمان، مجھے چابی لا دو۔ میں نے چابی آپ کو لا کر دے دی تو آپ نے اسے مجھ سے لے لیا، پھر مجھے واپس کر دیا اور فرمایا، اسے ہمیشہ کے لیے اسے اپنے پاس رکھو، تم میں سے اس چابی کو ظالم شخص کے سوا کوئی نہیں چھینے گا۔ اے عثمان، اللہ تعالیٰ نے تم کو اپنے گھر کا امین بنایا ہے، جو جس گھر سے تمہیں معروف طریق سے ملے اسے دکھاؤ۔ عثمان کہتے ہیں کہ جب میں پیچھے مڑا تو آپ علیہ السلام نے مجھے بلایا، میں واپس آیا تو آپ نے فرمایا، وہ بات اسی طرح نہیں ہوئی جو میں نے تجھے کہی تھی۔ عثمان کہتے ہیں، میں نے ہجرت سے قبل مکہ میں کہی ہوئی آپ کی بات کو یاد کیا کہ اتوان قریب دیکھے گا یہ کنجی میرے ہاتھ میں ہوگی اور میں اسے جہاں چاہوں گا رکھوں گا۔ تو میں جواب دیا، گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کعبہ کی چابی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سپرد کرنے میں تردد۔ عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حجابت کعبہ کی کلید برادری ہمیشہ بنو عبدالدار میں رہی۔ وہ مسلمان ہو کر مدینہ ہجرت کر گئی اور کعبہ کی چابی ان کی والدہ بنت سیبہ کے پاس چلی گئی، جو فتح کے دن تک شرک پر قائم تھیں۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں فاتحانہ طور پر داخل ہوئے اور طواف مکمل کر لیا اور قریش کی سیاسی حیثیت کو ختم کر دیا اور اپنی فوج کے ساتھ مکہ پر غالب آ کر شرک اور بت پرستی کے بڑے
ظاہر بتوں کو توڑ دیا، ان کے سر کو ختم کر دیا، تو آپ نے بنو عبددار میں سے بنو سیبہ کے پاس کعبہ کی چابی منگوائی اور اپنے غلام بلال کو عثمان بن طلحہ کے پاس چابی لانے کے لیے بھیجا۔ حضرت بلال نے عثمان بن طلحہ کو جا کر کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ آپ کعبہ کی چابی لے کر آئیں۔ عثمان نے جواب دیا، بہت اچھا ہے۔ اس کے بعد وہ اپنی والدہ بنت سیبہ کے پاس گئے، چابی انہی کے پاس تھی، اور اپنی والدہ سے کہا، اماں مجھے چابی دے دو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف آدمی بھیجا ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں چابی لے کر ان کے پاس حاضر ہوں۔ تو اس کی والدہ نے چابی دینے کی سخت ممانعت کی اور اپنے بیٹے سے کہا، میں تجھے اس بات سے اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں کہ تو اپنی قوم کی قابل تعریف بات کو ختم کرنے والا بنے۔ عثمان نے اپنی والدہ سے کہا، خدا کی قسم تجھے یہ چابی نہیں ضرور دینی پڑے گی، ورنہ آدمی آ کر تجھ سے یہ چابی لے گا۔ اس نے چابی پاس رکھنے پر اصرار کیا اور اسے دینے سے انکار کر دیا۔ پھر اس نے اسے اپنی نیفے میں ڈال دیا اور کہنے لگا کہ کون سا آدمی اس جگہ اپنی ہاتھ داخل کرے گا۔ ابھی عثمان بن طلحہ عبداری اپنی ماں کو رضامند کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ چابی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کرے، اور وہ برابر انکار کر رہے تھے کہ اس نے گھر میں اچانک حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کی آواز کو سنا۔ جب حضرت عمر نے دیکھا کہ عثمان دیر کر رہے ہیں تو انہوں نے بلند آواز سے کہا، عثمان میرے پاس آؤ۔ عثمان کی والدہ خوف زدہ ہو گئیں کیونکہ عمر قریش پر بڑے سخت گرے تھے۔ تو ان کی والدہ نے یہ کہتے ہوئے چابی بیٹے کے سپرد کر دی کہ بیٹے اب چابی لے لے، تیرا چابی کو لے لینا مجھ سے اس بات سے زیادہ محبوب ہے کہ بنو تمیم یا بنو عدی اسے لے لیں۔ عثمان چابی لے کر رسول کریم کے پاس لے آئے اور آپ کو دے دی۔ آپ نے کعبہ کھولا، پھر اس میں داخل ہوئے۔ تفصیل اس بات میں تجارت و اقتصادی میدان میں جاہلیت میں سود بھی ایک اہم اصول تجارت تھا، جو کہ سود منافع کے ان بڑے وسائل میں سے ہے جس سے غریبوں اور محتاجوں کو کچھ کم دولت مندوں کی دولت میں انتہا اضافہ ہو جاتا ہے۔ نیز یہ روح اسلام اور اس کی روادارانہ تعلیمات کے بھی منافی ہے۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کا کاروبار کو قطعی طور پر حرام قرار دیا اور فرمایا کہ سوائے بیت اللہ کی خدمت اور حاجیوں کی سقائیت کے جاہلیت کے تمام سود، خون، مال اور فقر میرے قدموں کے نیچے ہیں۔ غلطی سے قتل ہونے والے کی دتت کا تقرر۔ پھر آپ علیہ السلام نے ایک قانون نافذ کیا جس کے موجب آپ نے اس عنوانہ کا تقرر کیا، جو غلطی سے قتل ہو جانے والے یا شبہ مد کے تحت قتل ہونے والے آدمی کے اہل کو ادا کیا جاتا ہے، جسے اسلامی جرائم کی ترتیب کے مطابق دتت کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، قتل خطا اور شبہ عمدن میں یعنی ڈر یا عصا سے قتل ہونے والے کی عدت 100 اونٹ ہے، جس میں 40 اونٹنیاں ہوں گی۔ حرم میں شکار کرنے اور درخت کاٹنے کی حرمت۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبہ میں حرم میں شکار کرنے اور درخت کاٹنے کی حرمت کا اعلان فرمایا۔ آپ نے فرمایا، حرم کے شکار نہ بھگایا جائے اور نہ اس کے درخت کو کاٹا جائے، اور اس میں گری پڑی چیزوں کو سوائے اعلان کرنے والے کے اور کسی کے لیے اٹھانا ناجائز نہیں، اور نہ اس کے گھاس کو کاٹا جائے۔ حضرت عباس بن عبدالطالب جو ایک عمر رسیدہ اور تجربہ کار آدمی تھے، کہنے لگے، یا رسول اللہ، اخضر کے کاٹے بغیر تو کوئی چارہ نہیں، کیونکہ اسے قبر میں ڈالا جاتا ہے اور گھروں میں خوشبو کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر خوشبو رہنے کے بعد فرمایا، اخضر کا کاٹنا جائز ہے۔ پھر آپ نے پوری سوسائٹی کے لیے دیگر قوانین فرمایا، وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں، پختہ بستر والے شوہر کا ہے اور زاری کے لیے پتھر ہیں، عورت کے لیے اپنی خاوند کی اجازت کے بغیر اپنا مال دینا بھی جائز نہیں، کسی عورت سے